السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ منگل کا دن، آج 17 جون 2025، جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل ہے۔ ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری پائی جاتی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آیت اللہ خامنئی کے انتہائی قریبی معتمد میجر جنرل علی شادمانی ان کو شہید کیا ہے، جبکہ ایران کا جواب میں دعویٰ ہے کہ اس نے حائفہ کی جو آئل ریفائنری ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے نیو یارک ٹائم میں خبر چھپی ہے، جہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری ری ایکٹر کو بنکر بسٹر بوم، جسے GBU-57 کہا جاتا ہے، اس کے استعمال سے تباہ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی صدر جس طرح سے G7 کا اجلاس چھوڑ کر واپس پہنچے اور جو کل رات سے لے کے اب تک انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں، وہ بڑی خطرناک، خوفناک اور وارننگ پر مبنی سٹیٹمنٹس ہیں۔ ان کا مطلب کیا لیا جائے کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جنگ بندی سے کیوں انکار کر رہے ہیں ٹرمپ اور کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ختم ہونے جا رہا ہے؟ اہم تفصیلات ہیں جو میں نے دنیا بھر کے میڈیا سے کلیکٹ کی، جو آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ یہی نہیں بلکہ اہم ترین خبر بلکہ آج کی یہ ہے کہ چین نے بالآخر اس سارے معاملے میں بہت بڑی انٹری ڈال دی ہے۔ چینی صدر کا ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے، جو امریکہ کے لیے بھی ہے، برطانیہ کے لیے بھی ہے، فرانس کے لیے بھی ہے، دنیا کی تمام طاقتوں کے لیے ہے۔ اور آج کے اس بیان میں انہوں نے لکھا کیا اور اس بیان سے کیا مطلب اخذ کیا جائے، یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور آج کے ویلاگ میں جناب عمران خان صاحب کا ذکر، جنہوں نے جو حکومت مخالف تحریک تھی وہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کی ہے۔ کیا وجہ بنی، کیا کہا انہوں نے اپنی بہنوں سے ملاقات میں، جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اور اس ایران کے پاس ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو اگر اس نے استعمال کر لی، ایک ایسا راستہ جو اس نے بند کر دیا، تو دنیا بھر کی جو آئل کی ٹریڈ ہے وہ شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے آ جائیں ذرا، میرا خیال ہے چین سے شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ چینی صدر کی جو سٹیٹمنٹ ہے میرے نزدیک وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چینی صدر جو ہیں شی جن پنگ، ان کے نام سے ایک ایکس کے اوپر یعنی ٹویٹر کے اوپر ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے جسے کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ شی چائنا آفیشیل کمنٹری پیج۔ وہاں پہ چینی صدر سے منسوب یہ بیان شائع کیا گیا۔ بڑا تفصیلی بیان ہے، تاریخی حوالوں سے بھرپور بیان ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ کے لیے یہ بیان ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ یہ لکھتے ہیں چینی صدر، جنہوں نے انٹری ڈالی ہے سارے معاملات کے اوپر، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس خطے میں جنگ کو ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پیغام بڑا معنی خیز دیا ہے۔ میری نظر میں یہ پیغام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں، ترجمہ جو ہم نے کیا، کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، اور وہ یہ کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ انہوں نے پھر مثالیں دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی رہی، 20% دولت اس وقت برطانوی سلطنت کے پاس تھی، ان کا سورج کبھی نہیں ڈھلے گا، یہ انہیں یقین تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ 200 سال پہلے فرانس یورپ کی افق پر چھایا ہوا تھا، اس کی فوج سے لوگ ڈرتے تھے، اس کی ثقافت قابل رشک تھی، نپولین خود کو لازوال سمجھتا تھا، دس از اگین اے فیکٹ آف میٹر، کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ انونسیبل ہے، لازوال ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اسی سلطنت کو پھر شکست ہوئی۔ آگے وہ لکھتے ہیں، تیسری مثال وہ دیتے ہیں کہ 400 سال پہلے ہسپانوی تخت و تاج منیلا سے میکسیکو تک حکومت کر رہا تھا دنیا بھر میں، اس کے خزانے چاندی اور ریشم سے بھرے ہوئے تھے۔ ہسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہر سلطنت خود کو ناگزیر سمجھتی تھی، لیکن ہر سلطنت کا سورج غروب ہوا۔ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے، اور قانونی حیثیت اسی لمحے دم توڑ جاتی ہے جب اسے حاصل کرنے کی بجائے خود پر فرض کر لیا جائے۔ بہت اہم یہ سٹیٹمنٹ۔ پھر وہ اینڈ کرتے ہیں کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ میرے نزدیک آئی تھنک یہ اس پورے ایرا کی سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ چائنا کھل کر ایسی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتا، ان کی ڈپلومیسی کا اپنا انداز ہے، تجارت پر انحصار کرتے ہیں، کھل کر کنفرنٹریشن پر بلیو نہیں کرتے، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ چین بہت بڑی طاقت واقعتاً اب بن چکا ہے۔ چین دفاعی طور پر، معاشی طور پر ایک بہت بڑا پہاڑ بن چکا ہے۔ اسی لیے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی، اور چین نے دنیا کو پیغام دیا ہے
کہ امریکہ کے بغیر بھی دنیا آگے بڑھ سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں جب ہم آپ سے مخاطب ہوں گے اور آپ دنیا بھر میں اس جنگ کے بعد تبصرے تجزیے دیکھیں گے تو میرے خیال میں جو میری ذاتی اور ناقص رائے ہے اس مدعے پر، اس سٹیٹمنٹ پر بحث ہوگی کہ کیا دنیا امریکہ کے بغیر آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ چینی صدر کو لگتا ہے کہ یہ امریکی سلطنت کے زوال کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح سے امریکہ اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے، انہوں نے 7 مثالیں دی ہیں۔ یہ چینی صدر کا بیان تھا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس جنگ کے حوالے سے جو تازہ ترین معلومات ہیں ان کو ذرا میں آپ تک پہنچا لوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں میں 3 سے 4 ایسی انٹرنیشنل ادارے ہیں جن کو فالو کر رہا ہوں: الجزیرہ، BBC، دی ٹائمز آف اسرائیل اور CNN کسی حد تک۔ اسرائیل ٹائمز نے یہ لکھا ہے کہ جو ایران ہے اس کے جو میجر جنرل علی شادمانی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کلوزسٹ ایڈ ٹو علی خامنائی، اور یہ بہت اہم جرنل ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ ایران کے نئے جنگ کے یہ چیف ہیں، جنگی حکمت عملی کے نئے چیف ہیں، اس سے پہلے شہید کر دیے گئے 20 سے زائد اہم کمانڈرز۔ تو ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ میجر جنرل علی شادمانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران بھی اب اس کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ایران میں ایک کمانڈر کو شہید کرتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل یہی لکھتا ہے کہ would not rule out to kill خامنئی، یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ اٹ وڈ اینڈ دی وار۔ یہ نیتن یاہو کو کوٹ کرتے ہوئے ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے کہ اسرائیل میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو خامنئی ہیں ان کو شہید کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپشن ابھی ٹیبل پر موجود ہے۔ اس سے اسرائیل کو لگتا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو میں عرض کروں کہ BBC کے ایک صحافی ہیں اینا فوسٹر، انہوں نے ایک تجزیہ لکھا ہے کہ تختہ پلٹنا ہے، رجیم ختم کرنی ہے ایران میں یا نہیں۔ اس سلسلے میں جو مرکزی قیادت ہے جن کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں ان کی شہادت ٹیبل پر آپشن کے طور پر موجود ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے اس آپشن کو ویٹو کیا تھا، لیکن اسرائیل ابھی بھی اس معاملے پر غور کر رہا ہے۔ الجزیرہ نے لکھا ہے کہ ایران کے حوالے سے کہ ایران اوپن ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے اگر ریڈ لائنز کا احترام کیا جائے، اور الجزیرہ میں ایک خبر چھپی کہ کیا ایٹمی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیتا ہوں، اور پھر ٹرمپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ناٹ اے سیز فائر بلکہ ریئل اینڈ، یعنی ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر نہیں، ہم ریئل اینڈ چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو بھی ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا BBC کی کہانی بھی سن لیں۔ BBC لکھتا ہے کہ موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو نقصان پہنچا۔ اس کی تصدیق جو ایرانین خبر رساں ایجنسی تسنیم ہے اس نے بھی کی ہے کہ موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ ایران نے حملہ کیا ہے، اور اسرائیل نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آج صبح تل ابیب اور یروشلم پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ رہ گئی بات ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ کہ ایرانی شہری تہران سے نکل جائیں، تو 1 کروڑ سے زائد آبادی والا شہر ہے، 5 گھنٹے وہاں پہ ٹریفک پھنسی رہی، کچھ لوگ نکلے، کچھ ابھی باقی ہیں۔ G7 ممالک میں اسرائیل کی حمایت کی گئی ہے، ایران کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے آ جاتے ہیں، ایک یعنی امریکہ کا جو کردار اس سلسلے میں ہے اس میں ایک خبر یہ چھپی ہوئی ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ریئل اینڈ، کیا امریکہ اس جنگ میں کود رہا ہے براہ راست؟ ابھی تک اشارے ہیں کہ براہ راست شاید نہ آئے، لیکن خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ یوں دی جا رہی ہیں کہ ایز اف کہ اسرائیل امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست آئے، کیونکہ امریکہ کے جانب سے نیو یارک ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران کے جو جوہری ری ایکٹر ہے اس کو بنکر بسٹر بوم سے تباہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ GBU-57 بنکر بسٹر اس بم کا نام ہے۔ ٹرمپ اس پر غور کر رہے ہیں۔ یہ زیر زمین جو فردو جوہری ری ایکٹر ہے جو کہ کم شہر ایران کا اس سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، زیر زمین ہے یہ جو ایٹامک تنصیب ہے۔ اس میں 30,000 پاؤنڈ وزنی جو بوم ہے، سب سے زیادہ بڑا بوم دنیا میں، بنکر بسٹر اسے کہا جا سکتا ہے، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ GBU صرف B-2 بمبار طیارے سے گرایا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ بنکر بسٹر میزائل اور جو B-2 بمبار طیارہ ہے، یہ دونوں صرف امریکہ کے پاس ہیں دنیا میں، اور 200 فٹ گہرائی تک یہ مار کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 منزلہ جو عمارت ہے وہ آپ نیچے زمین میں اگر لے جائیں تو اس گہرائی تک یہ ہٹ کر سکتا ہے۔ 35 لاکھ ڈالر مالیت ہے اس ایک بام کی، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 دن میں آپ دیکھیں گے کیا نتائج لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریئل اینڈ مجھے چاہیے، نیوکلیئر پروگرام بند کرنا ہے میں نے، اور آئی ڈڈ ناٹ سے کہ میں سیز فائر کے لیے متوجہ ہوں یا اس کے اوپر غور کر رہا ہوں، بلکہ میں ریئل اینڈ چاہ رہا ہوں۔ اب لگ رہا ہے کہ وہ بات چیت کی موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل رات جب
G7 سے آتے ہوئے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی ٹروتھ سوشل کے اوپر، جو ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے، وہ ٹویٹر کے اوپر براہ راست ٹویٹ نہیں کرتے. کئی لوگوں نے کل میری ٹویٹ کے اوپر کہا کہ ہمیں تو مل نہیں رہا، تو وہ اسٹیٹمنٹ وہاں دیتے ہیں ٹروتھ سوشل کے اوپر. وائٹ ہاؤس یا مارکو روبیو سیکرٹری اس کو پھر پوسٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے نا وہ ڈیل سائن کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا. میں نے انہیں کہا تھا واٹ اے شیم. اور وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ آف ہیومن لائف ہے. ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن. کیپٹل اور بولڈ لفظوں میں انہوں نے لکھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. آئی سیڈ اٹ اوور اینڈ اوور اگین، ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی ایویکویٹ تہران. تہران سے لوگ نکل جائیں. یہ رات کو جب ٹویٹ کیا تو پھر پینک پھیلا، پوری دنیا میں اس خبر پر چرچا ہوئی اور لوگ تہران سے نکلنے پر مجبور بھی ہوئے. اب آگے جو دو معاملات میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد چینی سفارت خانے نے اسرائیل سے اپنے شہریوں کو نکل جانے کی ہدایت کی ہے کہ قریبی جو علاقے ہیں جارڈن وغیرہ وہاں چلے جائیں. اور پھر جو یعنی چیک ریپبلک ہے اس نے ایک طیارے کے ذریعے 60 شہری اسرائیل سے نکالے ہیں. تھائی لینڈ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ انتظام کیا جائے، کیونکہ تھائی لینڈ کے 40,000 سے زائد لوگ اسرائیل میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں. پولینڈ نے اپنی پروازوں کا انتظام کیا کہ وہ اسرائیل سے اپنے شہریوں کو لے جائے. چین نے بھی اعلان کیا کہ اس کے شہری پڑوس میں چلے جائیں. لیکن ایک اسرائیلی حکام کی پریس بریفنگ میں دیکھ رہا تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، جو غیر ملکیوں سے چلے جائیں لیکن ڈوئل نیشنلز ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہم ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. اب اگلا معاملہ جو ہے ایک وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹ ہیں CBS چینل کی، جس کو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، جینیفر جیکبز. یہ جو ایئر فورس 1 طیارہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں ان کے ساتھ سوار تھیں G7 سے لے کے واشنگٹن تک، جہاں وہ پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے خصوصی سیکیورٹی روم بنا دیا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی اعلان ٹرمپ نے کیا تھا. یہ بار بار ذکر کر رہی ہیں کہ اگلے 1 سے 2 دنوں میں ٹرمپ نے امپورٹنٹ میٹرز کی میٹنگ لینی ہے اور اہم ترین فیصلہ وہ انہی دنوں میں کرنے جا رہی ہیں. ایران کا ایک یہ دعویٰ اور بھی ہے کہ 4 اسرائیلی F-35 جو طیارے ہیں وہ گرائے ہیں اور امریکی شیئر جو ہیں اس کمپنی کے وہ بھی گر گئے ہیں. یہ اپنے دعوے ہیں. اس کے اوپر میں رپورٹ اس لیے ڈیٹیل میں نہیں کرتا کہ جب تک آپ ویلاگ دیکھیں گے صورتحال بدل چکی ہوگی. اب اس سے پہلے کہ میں جناب عمران خان صاحب کا ذکر کروں، میں نے کہا تھا ایران کے پاس ایک ایسی آپشن ہے جو اگر وہ استعمال کرتا ہے تو دنیا کو وقت پڑ سکتا ہے. وہ ہے آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز جیسے ہم کہتے ہیں. یہ جتنے بھی گلف ریجن کے ممالک ہیں وہاں سے یہ گزرتی ہے اور ایران سے ہوتے ہوئے پھر یہ انڈیا، پاکستان، عمان اور ایشیا کے لیے کھلتی ہے، یہ جو آبنائے ہرمز ہے. تو یہ ایران ایک آپشن پر غور کر رہا ہے بدلے میں کہ اس رستے کو اگر بند کر دیا جائے، سمندری رستے کو جہاں سے دنیا بھر کے تیل کی ترسیل ہوتی ہے. تو ہم نے چیک کیا ہے کہ یہ دنیا کی جو تقریباً 76% جو خام تیل ہے وہ ایشیائی ممالک کو یہاں سے گزرتا ہے. اگر ایران اسے بند کرتا ہے تو جہازوں کی آمد و رفت میں بندش ہوگی. اسرائیل کو تیل یہاں سے نہیں جاتا، وہ کسی اور رستے سے جاتا ہے، وہ متاثر نہیں ہوگا. البتہ ایشیائی ممالک جو ہیں اور دیگر ممالک جو یہاں سے تیل لیتے ہیں گلف کنٹری سے، وہ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ انقلاب ایران کے بعد بھی عراق نے ایران پر جب حملہ کیا تھا تو ایران اور عراق ایک دوسرے پر آبنائے ہرمز میں تجارتی مفادات پر حملے انہوں نے کیے تھے. 76% میں نے عرض کیا کہ تیل یہاں سے گزرتا ہے. خطے کا وہ واحد ملک جو اس سے متاثر نہیں ہوتا وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اس کی سپلائی بحیرہ روم سے آتی ہے. ٹریفک میں خلل ضرور ڈالا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو یاد ہوگا ان تمام ممالک میں امریکی بیسز بھی ہیں، اڈے بھی ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا اور یہ بدلے میں امریکہ کو اس جنگ میں کودنے کی دعوت دینے کے مترادف ہو سکتا ہے. جناب عمران خان صاحب، ان سے ان کی بہنیں ملی ہیں، محترمہ نورین خان نیازی صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ. تو انہوں نے آ کے باہر گفتگو کی ہے کہ عالمی حالات کی وجہ سے جو تحریک PTI نے جس کا اعلان کر رکھا تھا وہ ہم مؤخر کریں، یہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے. نورین صاحبہ نے یہ بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے. اسرائیل کے بارے میں موقف وہی ہے، کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے. انہوں نے کہا اسرائیل کے بارے میں عمران خان کا موقف کیا ہے یہ دنیا جانتی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا موقف ہے نہیں. اب آپ پوچھیں یہ کیسا اعلان ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت مناسب اور بہت ہی عمدہ بیان ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب پاک انڈیا جنگ تھی تب بھی PTI نے تمام تر جو سیاسی سرگرمیاں تھیں اس سلسلے میں وہ مؤخر کی. اب بھی وقت یہ ہے کہ مؤخر کیا جائے. یہ مناسب فیصلہ ہے، اس کی تائید کی جانی چاہیے، ذمہ داری اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے آج کے لیے اجازت دیں، کیونکہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ جو ٹرمپ فوراً G7 سے نکل کے واپس پہنچے ہیں، میرا خیال ہے کہ فیصلہ ٹرمپ کر چکے ہوں گے اور ایران بھی اس سلسلے میں حتمی طور پر اپنا آخری لائحہ عمل طے کر چکا ہوگا. اللہ اس خطے پر خیر رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.